بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر کے محسوس ہو۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتماد کرنا بیوقوفی ہے۔ یا حیو یا قیوم، محبت سے عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اس کی عزت کرنا تربیت ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ امن چاہیے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو، لیکن زبان بند رکھو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کیجیے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر کے حاصل کی جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صبر کر دیکھنا، اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہوتی ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر سب سے اچھا عمل ہوتا ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیے تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہوتا ہے۔ معاف بار بار کرو، لیکن بھروسہ صرف ایک ہی بار کرو۔ بیٹی یا دشمن کی ہو تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرے۔ دینی تعلیم، اپنے بچوں کو دین سکھا دے، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑو، اے انسان اس سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہے لوگ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عاجزی ہے۔ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کرے کسی کے کام آ سکے۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آگ میں بھی عجیب چیز ہے، باتوں میں بھی لگ جاتی ہے۔ قربانی کا دن ہے، آؤ قربانی کریں۔ وہ لہجے جن میں تلخیاں جنم لیتی ہے، ہمارے لیے روز قربانی ہے۔ اگر ہم ہمارے اعمال میں تبدیلی لائیں، برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کریں، کبھی یہ نہ سمجھو کہ دین خراب ہے، سمجھو کہ ہم کانٹوں سے گھرے ہوئے گلاب ہیں، کانٹوں سے گھرے ہوئے گلاب ہیں۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے، اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے ہیں۔ آخرت کی فکر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پہ آپ اور پیچھے سانپ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ میرا بھی معاملہ میں نے میرے اللہ پر سپرد کر دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ استغفر اللہ۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یہ دنیا کی محبت بہت مطلبی ہوتی ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ یا اللہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما، آمین۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہے ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جو شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔
میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں آپ کے فیصلوں پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی ہے، جو پر جوانی بھی آپ کی ہی رہتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین۔ کسی کا محتاج نہیں کرنا اللہ، کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ کوشش کریں کسی کے آنسو کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہوتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناحق باتیں سننا دل سے لذت عبادتوں کا نور بجھا دیتا ہے۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈرے تو بچ جائے، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی فکر کرے تو دونوں کو وہ پا لیتا ہے۔ اگر میری آواز سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہو تو مجھے معاف کرنا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اگر میری وجہ سے آپ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہو، یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے وہ چاہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے۔ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجھانا جو بہتر ہو اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا اللہ، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا۔ تو کن کہہ دے اللہ فیکن ہو جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین۔ گھروں کو جوڑنے والا بنیے، توڑنے والا نہیں۔ حسد سے بچیے، حسد انسان کو شیطان کا نوالا بناتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانوں میں قرآن جا رہا ہو اور عمل میں شرک، جادو، تعویذات ختم نہ ہو رہے ہو؟ قرآن پڑھنے والا نہ جادو کرتا ہے نہ کرواتا ہے۔ جہالت سے بچیے، دوسروں کو بچائیے۔ جادو کبیرہ گناہ ہے، خوف خدا اپنائیے۔ صبح سویرے اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا افضل ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان، عزت، جان، مال، آل، اعمال کی حفاظت فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں خیر عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے نبی پر، قرآن پر، قیامت والے دین پر، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر، انبیاء پر۔ چاہیے
آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے کیوں نہ خرچ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے، اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائیں۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنی اولاد کو دین کا داعی بنائیں گے، عالم، حافظ، قاری، مفتی، اچھا مومن، اچھا انسان ضرور بنائیں گے، آمین انشاءاللہ۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ عورت کی خوشیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہے۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ بہن کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا ہے۔ یا اللہ میری بھائیوں کو خوش اور سدا خوش رکھنا۔ میں نے زندگی میں یہ بات جانی ہے کہ انسان اگر ایک بار اپنے اندر جھانک لے تو پھر وہ اس قابل نہیں رہتا کہ کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھا سکے، کسی دوسرے کی برائی کر سکے۔ پھر ہر طرف اسے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ کسی میں برائی دیکھے تو وہاں بھی اس کا اپنا چہرہ نظر آنا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوش آمد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہی روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ جرمانے سمیت دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے، میری جان سوچ سمجھ کر بانٹیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس ہوں گی۔ دعا دینا سیکھیے، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیے، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیے، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیے۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا، دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیے، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنا ہے۔ اللہ جس انسان پر مہربان ہوتا ہے نا، اسے لوگوں کے اصلی چہرے بہت جلد دکھائی دیتا ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں بھی کسی کا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ اے میرے مالک، ہر شے سے، گناہ سے، آنے والی آفت سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا میرے مولا۔ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد فرما۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل ہوتی ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو،
क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती है। अल्लाह पाक आपकी जान, माल, ईमान, आबरू, रोज़ी, रिज़्क, इल्म, अमल, घर, कारोबार, दस्तरखान, औलाद, ज़िंदगी, इबादत, तक़वा, इखलास, इखलाक, सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी और उम्र में बरकतें, रहमतें, वसाअतें, रफ़अतें और उरूज बुलंदियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। किसी ने बर्फ़ से पूछा, तुम हर वक्त इतनी ठंडी कैसे रह लेती हो? बर्फ़ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा माज़ी भी पानी, मेरा मुस्तक़बिल भी पानी, गर्मी किस बात की? इसी तरह इंसान का माज़ी भी मिट्टी है, मुस्तक़बिल भी मिट्टी है, तो फिर इंसान को किस बात का गुरूर है? पैसा कहता है, मुझे हासिल करो, सबको भुला दो। वक्त कहता है, मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तक़बिल कहता है, मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। और सिर्फ़ मेरा और तुम्हारा अल्लाह कहता है, मुझे याद करो, मैं सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूँगा। इस बात में कोई शक नहीं है, बेशक। या अल्लाह पाक, हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे, हमारी परेशानियों, मुश्किलों, मुसीबतों, गम, दुखों को अमन, सुकून, राहत, खुशी और खुशहाली में बदल दे। बीमारी, नागहानी आफात से हमारी आल व औलाद की हिफाजत फरमा। ये दुआ हर पढ़ने वाले और सुनने वाले के हक़ में कबूल फरमा। आमीन। इस यकीन के साथ कि रहमान ने रहम कर दिया है, करीम ने करम कर दिया है, रज़्ज़ाक़ ने रिज़्क़ लिख दिया है, समी ने दुआएं सुन ली हैं, बशीर ने इश्क निदामत देख लिए हैं, गफ़ार ने मग़फ़िरत कर दी है, कुद्दूस ने पाक कर दिया है। एक नए अहद से एक नई सुबह मुबारक हो। मर्दांगी की बेहतरीन सतह ये है कि मर्द की वजह से औरत की आँख में आंसू न आए। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़रूरतमंद की जायज़ हाजत पूरी करना 1 महीने के इत्तिकाफ़ से बेहतर है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। लोगों पर 3 एहसान करो, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा भी ना करो, तारीफ़ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी ना करो। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक़ और सच बोलिए। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। जिस दरख्त की लकड़ी नरम हो गई, उसकी शाखें ज़्यादा होंगी। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तार बन जाइए, ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज़्यादा हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। अपने इखलाक को फूल जैसा बना लो, और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल कर ले। इंसान को उसके हालात नहीं, ख़यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख़यालात को बदलना आसान नहीं होता। अगर कोई शख्स आपको इज़्ज़त देता है
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہوتا ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ اللہ ہمیں ہمت والا بنائے، اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے اور ہماری منزل تک پہنچائے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت علم کم نہیں ہوتا۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ڈالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ خدا تو رزق دیتا ہے، کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے آپ چکر میں۔ اڑ جا آسمان میں، غوطہ لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لوں تو بے حساب دے دیتا ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں جو ہمیں دنیا میں اچھی طرح سے سبق سکھا دیتے ہیں۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو صبر آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی ہے، ٹھیک میں بھی ایسے ہی راضی ہوں، جیسے تو مجھے راضی رکھنا چاہتا ہے میں ویسے ہی راضی رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائیں گی، گناہ نہیں ختم ہوگا۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف تو ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم نے جو نیکی کیے ہیں وہ مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ مچھلی جس پر چھلکے نہ ہوں اس کا کھانا حرام ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ، آمین، انشاءاللہ ضرور بہترین ملے گا۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا زندگی میں۔ اپنے دین کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے، کوشش سے کیجیے، سچ، یقین اور سچ۔ کوشش بہترین کے لیے، سچائی کام کے لیے، یقین اللہ کے لیے۔
تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔